بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 5 جولائی منگل کا دن سن 2022 شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے ٹی وی چینل پہ نئے پروگرام کے ساتھ نئی کہانی، نیا شعر اور نیا سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جی ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں گا پروگرام کے مطابق آج کی کہانی۔ آج کی کہانی بڑی انٹریسٹنگ ہے، غور طلب ہے، سننے والی اور سوچنے والی۔ آپ سنیں گے، سوچیں گے تو محظوظ بھی ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ بات ہے ایک ہمارے اپنے پاکستانی مصنف کی، حاجی عبد الرحمن۔ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت گزری ہے جن کا تعلق اندرون سندھ سے تھا، ہمارے اپنے پیارے سندھ سے۔ ان کی لکھی ہوئی بایوگرافی، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی خود کی کتاب میری آنکھوں سے گزری، مجھے پڑھنے کا اللہ پاک نے میری قسمت میں کر دیا۔ میں نے وہ بک خریدی اور پڑھی۔ ان کی کچھ باتیں، ان کے کچھ واقعات میرے دل و دماغ پر نقش تھے، جمع تھے، کمپیوٹر میں سٹور تھے۔ میں نے سوچا چلیے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حاجی عبد الرحمن صاحب بڑے نیک دل اور صوفی آدمی تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرتے تھے۔ دین سے قربت ان کی چال ڈھال، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اب وہ انہوں نے کام شروع کیا، ان پڑھ تھے، کاروبار انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے ایک گارمنٹس کی فیکٹری میں جاب کی، ایک ہیلپر کی جاب، جوانی کے عالم میں۔ گارمنٹس کی فیکٹری یعنی ریڈی میڈ کپڑے بنانے والی فیکٹری میں انہوں نے جاب بطور ہیلپر کے اختیار کی، اور وہاں پہ 20 سال کام کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے تیار شدہ مال لے کر اس کی سیل مینی شروع کر دی۔ اس تیار شدہ مال کی، کپڑوں کی پیکنگ ہوئی ہوا کرتی تھی ملک کے مختلف، پہلے تو لوکلی اور پھر بعد میں دوسرے شہروں میں بھی جانا شروع کر دیا، اور وہاں پہ سیل مینی کرنی شروع کر دی، سیل مارکیٹنگ کرنی شروع کر دی۔ اور یوں کرتے کرتے یہ سٹیپس تھے جنہوں نے حاجی صاحب کو ایک چھوٹی سی گارمنٹس فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ اس میں تقریباً وہ بتاتے ہیں کہ 27 سال کا عرصہ لگا کہ میں اب خود کی اپنی ذاتی فیکٹری کا مالک تھا، جہاں پہ کم و بیش 200 سے زیادہ لوگ، مزدور، کاریگر کام کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کا سامان کیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب اپنی زندگی کا ایک واقعہ اپنی کہانی سنانے میں، کتاب میں لکھنے میں مصروف ہوئے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوا، کہتے ہیں کہ جی میری عادت تھی کہ میں روزانہ فیکٹری کی جب بندش ہو جاتی، سارے مزدور چھٹی کر کے چلے جاتے، کاریگر اپنے اپنے گھروں کو نکل لیتے، تو میں سب سے آخر میں فیکٹری کے تالے خود لگا کر سیکیورٹی گارڈز کے حوالے کر کے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ یہ میری روٹین تھی، روزمرہ زندگی کا معمول تھا۔ روزانہ اسی طرح کیا کرتے تھے حاجی صاحب۔ اور ایک دن انہوں نے کیا دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے جب فیکٹری بند کرنے کے بعد باہر دیکھا تو باہر فیکٹری کے سامنے جو سڑک تھی اس کے اوپر ایک زخمی کتا پڑا ہوا تھا۔ میں جب باہر تالا لگانے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو میں نے واپس مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تو وہ کتا اپنے جسم کے پچھلے حصے کو گھسیٹتا ہوا، اگلی ٹانگوں پہ چلتا ہوا گیٹ کے نیچے سے فیکٹری میں گھس رہا تھا۔ میں فوری طور پر اپنی گاڑی سے باہر آیا، میں نے گیٹ کھولا اور اس زخمی کتے کے پاس پہنچا۔ مجھے یوں لگا کہ اس کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر گئی ہے اور اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو چکی ہیں، مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں، اور اب یہ پچھلی ٹانگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتا، یہاں تک
کہ اس کے پیٹ پر بھی زخم تھے اور ایک جبڑا بھی نیچے والا ٹوٹا ہوا تھا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا فوری طور پر، میں نے سوچا یہ کہ اللہ نے مجھے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اس کے ساتھ مہربانی کروں گا، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اہل زمین پر مہربانی کرتا ہے نا، اللہ رب العزت عرش پر بیٹھے بیٹھے اس پر مہربانی کرتا ہے، اور جو دوسروں پر مہربانی نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے دین کا فرمان ہے، ہمیں دینی حکم ہے، گفٹ ہے ہمارے لیے، تحفہ ہے، معلومات ہے، علم ہے، ہماری اپنی فلاح کے لیے، ہماری اپنی بہبود کے لیے، ہماری اپنی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بننے کے لیے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہمارے پیارے سچے اور سچے دین نے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتے کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر کو، اس سے اپنے خرچے پر اس کا علاج کرواؤں گا، کچھ دن یہاں پہ رکھوں گا، اس کی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد، اسی خوراک دینے کے بعد جب یہ تندرست ہو جائے گا تو واپس اسے بازار میں چھوڑ دوں گا، اپنے جھنڈ میں، اپنے فیملی میں جا کر یہ گھل مل کر رہنا شروع کر دے گا۔ میرے ذہن میں یہی سوچ تھی۔ میں اسے اٹھا کر اس کتے کو فیکٹری کے ایک کونے میں لے گیا۔ جب وہاں میں نے اس کو رکھنے کے بعد اپنے آفس میں آیا، تالا کھولا، دفتر میں بیٹھا اور ٹیلی فون اٹھایا ویٹرنری ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے، جانوروں کے ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے میں نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا یہ کہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کتے کو کس وسیلے سے، کب، کیسے اور کیوں کر اللہ رزق باہم پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے ذہن میں خیال کیا، انسانی ذہن ہے نا، کسی بھی طرف گھوم جاتا ہے میٹر کی طرح۔ حاجی صاحب نے واپس رکھ دیا فون کریڈل کے اوپر، ریسیور کو کریڈل پہ رکھا، فون بند کیا اور واپس آ کر کتے کے تھوڑی دیر فاصلے پر اپنی کرسی لگا کر بیٹھ گئے اور اسے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، دماغ میں، دل میں کئی قسم کے خیالات جنم لے رہے تھے، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے رب کائنات کی رزق رسانی کا امتحان لینا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، دیکھتے ہیں اسے کب، کیسے اور کون یہاں پہ اس حالت میں باہم رزق پہنچاتا ہے، وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ، اور ایسی حالت میں جب یہ ایک فٹ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اور دوسرا جبڑا زخمی ہونے کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتا آسانی سے، غذا کو چبا بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے پاس ہی اپنی چارپائی لگا لی، گھر نہیں گیا، رات شام ہوئی، پھر رات ہوئی، میں نے وہیں پہ نماز پڑھی اپنی چارپائی کے پاس، اور وہیں پہ بیٹھا بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے مجھے کئی دفعہ نیند آئی، لیکن میں نے آنکھ بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سوچا میں نے یہ کہ میں نے وہ ذریعہ، وسیلہ، وہ طریقہ دیکھنا ہے جس طرح سے اللہ اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو ایک اور کتا، تندرست کتا، گیٹ کے نیچے سے انٹر ہوتا ہے فیکٹری میں، داخل ہو گیا گیٹ کے نیچے سے مشکل کے ساتھ۔ میں نے اس کتے کی طرف غور سے دیکھا، اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، وہ ٹکڑا گوشت کا اپنے منہ میں لیے ہوئے چلتے چلتے اس کتے کے پاس آ گیا، کارنر میں، فیکٹری کی نکر میں آ کر جہاں وہ پڑا ہوا تھا۔ اب اندھیرا تھا وہاں پہ، میں نے جلدی سے بلب آن کر دیا، لائٹ آن کر دی کہ دیکھ سکوں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ جو باہر سے آنے والا کتا تھا، اس نے اپنے منہ سے گوشت نکال کر، وہ ٹکڑا، وہ بوٹی نکال کر زخمی کتے کے منہ میں ڈالی اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ زخمی کتا جو تھا، اس نے کوشش کی گوشت کی بوٹی کو، اس ٹکڑے کو چبانے کی، مگر جبڑا ٹوٹا ہوا ہے،
اس سے وہ چبائی نہیں گئی. یہ سارا ماجرا حاجی صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھ رہے ہیں. اس کتے سے، زخمی کتے سے بوٹی چبائی نہیں جا رہی تھی، اس نے اگل دی، باہر پھینک دی بوٹی. اب جو پاس بیٹھا ہوا تندرست کتا تھا جو لے کے آیا تھا، اس نے اس بوٹی کو اپنے منہ میں لیا اور چبانا شروع کر دیا. میں نے سوچا کہ یہ خود کھا رہا ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس گوشت کے اس پیس کو، ٹکڑے کو اچھی طرح سے چبا کر، گلا کر، نرم کر کے دوبارہ سے اس کا ایک گول سا بال بنا کر، ایک پیس اس کو گول سا بنا کر دوبارہ سے اس زخمی کتے کے منہ میں ڈالا. اور اب زخمی کتے نے آسانی کے ساتھ اسے بغیر چبائے نگل لیا، کھا لیا. یہ میں دیکھ کر ابھی حیران ہو رہا تھا کہ تندرست کتا جو ہے وہ باہر چلا گیا دوڑتا ہوا. جب اس نے دیکھا کہ گوشت اس نے کھا لیا ہے تو وہ کتا بھاگ گیا باہر، اور تھوڑی دیر بعد 2-4 منٹوں کے بعد واپس آ گیا اسی کتے کے پاس پھر سے. اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی دم جو پانی سے بھری ہوئی ہے، کسی جگہ سے پانی میں ڈبو کر اپنی دم کو لایا ہے تندرست کتا، اور اس زخمی کتے کے منہ پر رکھ دیا، اور اس نے، زخمی کتے نے چوسنا شروع کر دیا اس کی دم کو. جب اس نے اچھی طرح سے چوس لیا تو وہ کتا پھر گیا اور یوں 3 چکر لگائے اس نے. باہر جاتا، پتہ نہیں کہاں سے اپنی دم کو مکمل طور پر ویٹ کر کے، گیلا کر کے واپس فیکٹری میں آتا اور زخمی کتے کے منہ میں ڈال دیتا. حاجی صاحب کہتے ہیں میرے 14 طبق روشن ہو گئے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد. میری کایا پلٹ گئی، میری سوچ کا انداز بدل گیا، میرے دل و دماغ کے پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے. میں نے سوچا یہ کہ میں رزق، فکر معاش میں، فکر رزق میں اتنا غرق ہوں کہ عمر کے آخری حصے میں بھی مجھے اللہ پر توکل نہیں ہے کہ وہ مجھے رزق پہنچائے گا. میرے میں توکل کی کمی ہے، میرے میں یقین کی کمی ہے، میرے میں اللہ سونے پر اعتقاد کی کمی ہے، میرا عقیدہ پختہ نہیں ہے. اگر وہ اس زخمی کتے کو اس حالت میں رزق باہم پہنچانے کا انتظام کر سکتا ہے تو وہ یقیناً مجھے بھی روٹی روزی کا وسیلہ بنائے گا. اور میں اپنے کاروباری چکروں میں اتنا مصروف رہتا ہوں فیکٹری کے کاموں میں کہ نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھتا ہوں تو با جماعت نہیں پڑھتا. کئی دفعہ جماعت تو کیا، بغیر جماعت کے بھی نماز نہیں پڑھ پاتا اور قضا کر بیٹھتا ہوں، صرف اور صرف اس فیکٹری کے انتظامی امور کو چلانے کی وجہ سے. جبکہ میرے تینوں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، پڑھ لکھ چکے ہیں، اچھے عہدوں پر ہیں اور زبردست کمائی کا ذریعہ رکھتے ہیں. میرے اوپر کوئی بھار نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. میں اور میری بیوی 2 لوگ ہی ہیں کھانے والے، اور وہ تو میرے پاس اتنی رقم، اتنے پیسے ہیں کہ ساری عمر بیٹھ کر کھانے سے بھی ختم نہ ہوں. لیکن پھر بھی میں کس چکر میں فیکٹری چلا رہا ہوں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر، اس کی یاد کو دوسرے نمبر پر رکھ کر اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری کو پہلا نمبر دیا ہوا ہے؟ حاجی صاحب نے فیکٹری کو تالا لگا دیا، اگلے دن اعلان کیا مزدوروں کو کہ اگر کسی کا کوئی بقایا جات کو 1-2 روپے بھی رہتے ہیں تو مجھ سے آ کے لے لے، وصول کر لے. اور کل سے فیکٹری بند. انہوں نے کتے کا علاج کروایا، کتا تندرست ہوا، وہ دونوں کتے وہاں سے فیکٹری سے نکل گئے، اور فیکٹری کو بھی تالا لگا کر حاجی صاحب نے اپنی بیٹھک میں ڈیرا لگا لیا. اب سوائے اللہ تسبیح، نماز اور ذکر اذکار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا، تعویذ بنا کر دینے شروع کر دی. ان کی منتا اتنی بڑھتی گئی
کہ ان کا نام جو حاجی عبد الرحمن تھا اس کو بھول کر صوفی صاحب کے نام سے پورے علاقے میں پورے سندھ میں مشہور ہو گئے. بچے بچے کو پتا تھا کہ صوفی صاحب ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس جو بھی کوئی مراد لے کر جائے, جو بھی کوئی بیماری لے کر جائے, پریشانی لے کر جائے, مصیبت لے کر جائے, وہاں پہ ہر طرح کی ان کو داد رسی ہوتی ہے, لوگوں کو شفا ملتی ہے, وہاں سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے صوفی صاحب کے پیر کی مٹی کو تعویذ میں بند کروا کر اپنے گلے میں باندھنا شروع کر دیا. ضعف الاعتقادی تو ہے نا ہمارے معاشرے میں, سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اعتقاد کی کمی تو ہے یا کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں. خیر, حاجی صاحب کا جو اب صوفی صاحب بن چکے تھے, کاروبار کافی چمک چکا تھا. لوگوں کے لائے ہوئے نذرانے, فطرانے, شکرانے اور تحفہ تحائف اتنے جمع ہو جاتے تھے کہ باہر گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی بازار میں. جو لوگ امیر کبیر تھے وہ بہت کچھ دے کر جانے لگ گئے, اور یوں بابا جی نے, صوفی صاحب نے وہ چیزیں فی سبیل اللہ لوگوں میں, غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں. پھر ایک دن ایسا آیا کہ صوفی صاحب کی زندگی میں پھر سے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. وہ کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا, اپنے سارے مریدین کے ساتھ, اپنے سارے فالوورز کے ساتھ بیٹھک میں, بہت بڑی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. صوفی صاحب نے توکل کے موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر دی اور اپنا پورا واقعہ تب سے لے کر اب تک کا سنایا اپنے مریدین کو, اپنے معتقدین کو, اپنے فالوورز کو, اپنے ماننے والوں کو. لیکن حسن اتفاق کیا تھا, ساری بات سننے کے بعد انہوں نے الف سے یہ تک سنایا کہ میں نے کیسے توکل سیکھا ہے. میں نے ان کتوں سے توکل سیکھ لیا اور کامیابی پا گیا. اور آپ لوگ دنیا داری میں کیوں اتنے دھنسے ہوئے ہیں؟ اللہ پر آپ کا یقین کیوں نہیں ہے؟ توکل سے کیوں عاری ہیں, خالی ہیں, دور ہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک, بلکہ بس چلے تو نیند لینا بھی چھوڑ دیں, سونے کی بھی زحمت نہ کریں, بس کام کرتے رہیں, بھاگتے رہیں. لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ اس مجلس میں, اس محفل میں ایک پڑھا لکھا نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب ساری بات سنی تو اس نے اجازت طلب کی. اس نے کہا, صوفی صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو مجھے بولنے کا موقع دیں. میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کچھ میرے ذہن میں بات ہے, کچھ میرے دل و دماغ میں خیالات آئے ہیں جو میں ان سب کی موجودگی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب نے, صوفی صاحب نے اجازت دے دی. اس نے کھڑے ہو کر کہا, صوفی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو واقعہ سنایا ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا, وہ 2 کتوں کا ہے, اور اس میں 2 کتے تھے, ایک زخمی کتا اور ایک تندرست کتا. اور آپ نے نقل اور کاپی کس کو کیا, متاثر کس سے ہوئے؟ زخمی کتے سے. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کے سبق کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی گائیڈ لائن کے لیے جو تندرست کتے نے کام کیا وہ آپ کے لیے قابل قدر نہیں ہے؟ حاجی صاحب, صوفی صاحب اب بالکل خاموش تھے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس سوال کا. پروفیسر صاحب بولتے گئے. انہوں نے کہا, صوفی صاحب ہمارا دینی حکم یہ ہے, ہمیں دینی حکم یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے, یعنی دینے والا بہتر ہے لینے والے سے, مانگنے والا کم تر ہے عطا کرنے والے سے. تو آپ اوپر والا ہاتھ کیوں نہ بنے, اس سے متاثر کیوں نہ ہوئے؟ آپ نے نچلے ہاتھ کا انتخاب کیسے اور کیوں کر لیا؟ توکل کی اس میں بھی صورت ہے, اس میں بھی صورت ہے.
دونوں کتوں کے کرداروں میں آپ کو یہ ملے گی، مگر جو اس کی روزی روٹی پہنچانے کا وسیلہ بنا ہوا تھا وہ کتا زیادہ قابل قدر تھا یا جو زخمی پڑا ہوا تھا اس کی تقلید کرنا ضروری تھی؟ اب وہ نوجوان پروفیسر بولتا جا رہا تھا بغیر کسی فل سٹاپ کے، اور سارے لوگ سنتے جا رہے تھے۔ صوفی صاحب کا دماغ ایک دم سے پھر میٹر کی طرح مڑا اور واپس حاجی عبد الرحمن بنے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی فیکٹری کا تالا پھر سے کھولا اور آج میری فیکٹری میں 3000 سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہیں جن کے گھر کا چولہا میری فیکٹری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مجھے کچھ اس میں سے بچے نہ بچے، ملے نہ ملے، لیکن مخلوق خدا اتنی روزگار پہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہ جان کر، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ ان کی کمائی کے اوپر کئی بچے پل رہے ہیں، ان مزدوروں کی، کاریگروں کی کمائی پر کئی بوڑھے ماں باپ پل رہے ہیں، کئی چھوٹے بچے پل رہے ہیں، کئی بیماروں کا گھروں میں علاج ہو رہا ہے، کئیوں کو خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے، کئی گھروں کی بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ اطمینان کی بات اور کوئی نہیں تھی۔ یہ تھی جی حاجی صاحب کی سنائی ہوئی اپنی آپ بیتی، انہوں نے کسی اور کی نہیں، زمانے کی بیتی نہیں سنائی، ہڈ بیتی سنائی، اپنے ساتھ بیتی ہوئی کہانی بتائی ہے انہوں نے، میں نے ہو بہو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے کیا سبق لیتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا آپ اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد نکالتے کیا ہیں، خلاصہ کیا لیتے ہیں، یہ کام میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ بھی ذی شعور ہیں، ذی فہم ہیں، میرے سے زیادہ عقل مند ہیں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں سبھی لوگ۔ اب یہ آپ کے ہاتھ جی۔ آج کی کہانی، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ آج ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال، مگر پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ اب تک دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اس کا نام بتائیں اس شخصیت کا۔ جی ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک یعنی اگلے پروگرام تک دینا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میرے سونے آقا سرور کونین، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سرکار مدینہ، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار مبارک کس خاص صحابی کو گفٹ کی تھی، تحفتاً دے دی تھی ایک اپنے قریبی صحابی کو؟ اس صحابی کا، جلیل القدر عالی شان صحابی کا نام آپ نے مجھے بتانا۔ یہ آج کا سوال ہے، امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چن کر منتخب کر کے لایا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم، اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم، یہ بھی بہت ہے تجھ کو اگر بھول جائیں ہم۔ یہ تھا جی آج کا شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔